نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. بانی مجلس کے رزق میں عزت میں اضافے کے لیے ذاکرین کی توفیقات، آپ سامعین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلی اللہ علیہ. اس سے بلند صلوات ممکن ہے تو پڑھیں. اللہم سورہ مبارکہ دہر کی ابتدائی آیات. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں دو طرح کے انسانوں کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کے نزدیک ایک جیسے نظر آنے والے ایک جیسے نہیں ہیں. انسان برابر نہیں ہے. ہر دو آنکھیں، دو پیر، دو ہاتھ، دو کان، بازار میں آنا جانا، خرید و فروخت، شادی بیاہ، معاشی اور سیاسی زندگیوں کو گزارنا سب کا ایک جیسا نہیں ہے. ہم سب فطری طور پر کمال طلب پیدا کیے گئے ہیں. ہماری سوچ میں آئیڈیل، مثالی اور ایک رہنما اور ایک بہتر کیفیت کا شوق اور طلب ہماری فطرت کا حصہ ہے. کبھی بھی انسان نہ علم میں سیر ہوتا ہے، نہ رزق میں سیر ہوتا ہے، نہ سواریوں میں اس کا پیٹ بھرتا ہے، نہ زمیندارہ میں وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے. چاہتا ہے اور بہتر اور بہتر اور بہتر. وہ مسلسل بہتری کی تلاش میں ہے. یہ جو ہر آن بہتری کی تلاش ہے یہ اللہ ہی نے رکھی ہے. یہ اللہ نے رکھی ہے. تو جو چیزیں اللہ نے رکھی ہوتی ہیں ان کی تشفی کا اہتمام بھی اللہ ہی کرتا ہے. مثلا بھوک فطری مسئلہ ہے. بھوک فطری مسئلہ ہے تو غذا کا اہتمام بھی اللہ کرے گا. مثلا پیاس فطری مسئلہ ہے تو تشفی کا اور تشنگی کی دوری کا اہتمام بھی اللہ ہی کرے گا. مثلا جنسی تسکین ایک فطری مسئلہ ہے. جس کے ہاں یہ طلب نہیں ہوتی وہ بیمار ہوتا ہے، وہ علاج کرواتا ہے. یہ ایک فطری مسئلہ ہے. جب فطری مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی اللہ ہی دے گا.
کہ اس طلب کا، اس بھوک کا حل کیا ہے. تو بس جو چیزیں ہماری فطرت کے اندر موجود ہیں، جو اللہ نے پرزے، میرے الفاظ ہیں، اللہ نے پارٹس لگا کے بھیجا ہے نا، ان سب کی تشفی کا اہتمام بھی اللہ ہی کرے گا. پیاس مثلا اگر فطرت ہے تو اللہ نے پانی کا اہتمام ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کیا، بلکہ کچھ نہیں تھا اللہ نے پانی بنا دیا تھا. اور میں سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو یہ جان کر بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ اللہ نے جب زمین کو خلق کیا تو خلقت ارض کے ساتھ ہی اللہ نے 5 دریاؤں کو بھی خلق کیا. ان 5 دریاؤں میں ایک دریائے مہران ہے، دریائے سندھ ہے. یہ اسی وقت کا بنا ہوا ہے جب اللہ نے زمین کو بنایا تھا. تو ابھی کچھ نہیں بنایا تھا، اللہ نے پانی پہلے خلق کر دیا. ٹھیک ہے. بچہ ابھی دنیا میں آتا نہیں ہے کہ ماں کے بدن میں موجود وہ خون کی جو شریانیں اور رگیں ہوتی ہیں وہ خون سے بدل کر دودھ میں تبدیل ہو جاتی ہیں. ابھی آیا ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ وہ بچے کی طلب کی وجہ سے وہ چیز اس کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بھوک لگے گی اس سے جب آیا ہے تو پھر پیاس کیسے بجھے گی، بھوک کیسے بجھے گی. یہ فطری ہے. حسن بینی بھی فطرت ہے، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا، اپنی خوبصورتی پر غور کرنا، اور پھر آئینے میں کھڑے ہو کے اللہ کی تعریفیں کرنا. مجھ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. مجھے کہتے ہیں اس کی ناک موٹی ہے، اس کی دیکھی ہے انہوں نے، یہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں اس کی آنکھیں چندھی ہیں، انہوں نے اس کو دیکھا ہے. یہ جو اپنے آپ سے باتیں کر کے اپنے چہرے کی خوبی کی یہ اپنے آپ سے تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، یہ در حقیقت اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے پر یہ مطمئن ہے. کالا کلوٹا بھی ہوگا نا تو کہے گا ذرا گوروں کو تو دیکھو کیسے پھیکے نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھائے گا. اور اگر بہت زیادہ گورا ہوگا تو وہ کہے گا جہاں سب سے زیادہ تو بادشاہ رنگ جو ہے وہ گورا رنگ ہوتا ہے، رنگ جو ہے وہ تو بادشاہ ہوتا ہے. اب وہ بھی اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے اور یہ بھی اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے. عزیزو یہ طے ہے کہ جو چیزیں فطری ہیں، فطرت کا حصہ ہیں، ہماری خلقت کا حصہ ہیں، ان کی تشفی کا اہتمام بھی اللہ کرتا ہے، اور انہیں کنٹرول کرنے کو شریعت کہا جاتا ہے. میں نے ذرا جلدی کہہ دیا اس لیے بات آپ تک نہیں پہنچی شاید. بھائی دیکھیے پیاس فطرت ہے یا نہیں؟ تو جو چاہے پی لے. پیاس لگی ہوئی تھی، جو سامنے چیز آ گئی پی لی. بھوک فطرت ہے، جو چاہے کھا لیں. جنسی تسکین فطرت ہے، تو کوئی بھی حرام کام کر لیں. بھائی پیاس لگ رہی تھی، سامنے کسی نے حرام شربت لا کے رکھ دیا، یہ پی گئے، کہنے لگے فطرت ہے بھائی. بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے حرام غذا کھا لی. یہ کہاں آ کر جانور ہو یا انسان، اللہ نے یہ فطرت انسان کی فطرت رکھی ہے، یہ جانوروں کی. اگر یہ انسان کی فطرت ہے تو ہر چیز نہیں کھانی، ہر چیز نہیں پینی، ہر جگہ جا کے جنس کو، ہر جگہ جا کے بدن کو سکون نہیں پہنچانا. یہ جو نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اسی کو شریعت کہا جاتا ہے. یہ جو آزادی ہے نا یہ جانوروں کے لیے ہے بھائی، اور یہ جو پابندی ہے اور اپنی قیمت بڑھانا ہے یہ انسانوں کے لیے ہے. میں لفظوں کو اور بدل دیتا ہوں کہ جب فطرت بے لگام ہونے لگے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، جب فطرت بے لگام ہونے لگے تو فطرت کی لگام کو شریعت کہا جاتا ہے. فطرت میں نے رکھی ہے مگر بے لگام فطرت نہیں رکھی. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. یہ جو حرام حلال کی تمیز ہے یہ فطرت کو بے لگام ہونے سے بچانا ہے. اب ہر چیز نہیں کھانا، ہر چیز نہیں پینا، ہر جگہ نہیں جانا، یہ جو نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا یہ بھی ہماری فطرت کا حصہ ہے. اگر زیادہ آزمانا ہو تو اپنے ہی پڑوس میں رہنے والے بچے سے ہر بات منوا کے دکھاؤ، جو وہ اپنے ابا کی مانتا ہے، وہ جو اپنی اماں کی مانتا ہے وہ آپ کی نہیں مانے گا. یہ اتنا سا بچہ ہر ایک سے لے کے نہیں کھاتا، یہ اتنا سا بچہ ہر ایک کے گھر میں نہیں جاتا، یہ اتنا سا بچہ ہر ایک کی بات نہیں مانتا. یہ جو نہیں کرتا ہے نہیں کرتا ہے نہیں کرتا ہے اسی کو تو شریعت کہا جاتا ہے. اور یہ جو نہیں کرنے کا جذبہ ہے نا یہ اگر اللہ کے مطابق ہو جائے تو یہی ولی بنا دیتا ہے. بڑے بڑے ولی بنے ہی اس لیے ولی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بات کو مانا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ.
میرے سنی شیعہ بھائی تشریف فرمائے، درود تو سب پڑھتے ہیں نا، مل کے صلوات تو دیا کریں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور سرکار کا فرمان بھی ہے ارفعوا اصواتکم عند الصلاۃ علیہ، جب مجھ پر صلوات پڑھنے لگو تو اپنی آوازوں کو بلند کرو۔ اللہم صل علی فَإِنَّهَا تَذْهَبُ النِّفَاقِ، کیونکہ اونچی آواز سے درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سینے میں منافقت اور جو نفاق آ رہا ہوتا ہے وہ مجھ پر صلوات پڑھنے سے منافقت ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بلند صلوات سرکار کے ذات، اللہم صل علی۔ یہ ماشاءاللہ مل کر جواب دیں۔ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم سب یہاں فقیر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہم فقیر ہیں، 2 کروڑ کی گاڑی سے اترا ہوگا مگر فقیر ہے جی 40 کروڑ کا مکان بنایا ہوگا مگر فقیر ہے۔ فقیر ہم سب ہیں، مانتے کم ہیں، فقیر ہم سب ہیں۔ ہمارے تو اتنے فقیر ہیں کہ ان 2 انگلیوں سے بٹن بھی نہیں لگا سکتے۔ کوئی لگا کے دکھائے مجھے، لگاؤ، انگوٹھا نہیں لگاؤ نا، 2 انگلیوں سے لگاؤ، ان 2 انگلیوں سے بٹن لگاؤ بغیر انگوٹھا جوڑے ہوئے، اتنے فقیر ہیں ہم۔ فقیری کا عالم یہ ہے کہ بال اگر آنکھ میں چلا جائے، ایک بال، پلکوں کا بال، کوئی ذرہ آنکھ میں چلا جائے تو ہماری ساری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے۔ اتنے مجبور ہیں ہم، اتنے فقیر ہیں ہم ہیں سب فقیر مگر مانتے سب نہیں ہیں۔ بس جو مان لیتا ہے اللہ اسی کو ولی بنا دیتا ہے، اللہ اسے عظمت عطا کرتا ہے جو اپنی فقیری کو مان لیتا ہے۔ اور میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ سرکار جب معراج پہ تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچے تو یاد آیا کسی سے جوتیاں اتروائی تھیں، میں بھی اتار دوں۔ حضرت موسیٰ سے اتروائی تھی نا اللہ نے، اے موسیٰ یہ وادی مقدس ہے، جوتیاں اتار کے آؤ۔ قرآن ہے نا، فخلا نعلیک، اے موسیٰ نعلین اتارو، یہ وادی مقدس ہے۔ سرکار نے سوچا کسی سے اتروائی تھی میں بھی اتاروں، تو آواز قدرت آئی ہے میرے مصطفیٰ جوتیوں سمیت آؤ۔ تو سرکار ہمارے نبی جب معراج پر تشریف لے گئے تو جوتیوں کے ساتھ گئے ہیں، جسے قرآن نے کہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، یہ سب سے اونچے مقام پہ تھا۔ میں نے اپنے نبی کو، اللہ کہہ رہا ہے، میں نے اپنے نبی کو سب سے بلند مقام پہ لے کے پہنچایا، عند سدرۃ المنتہا فکان قاب قوسین او ادنیٰ، وہ ایسی جگہ پر تھا، وہ اس جگہ پر جوتیوں کے ساتھ تھا یا نہیں؟ اللہ کا نبی ہمارے سرکار اس مقام بلند کے اوپر جوتیوں کے ساتھ تھے نا، تو اب مجھے کہنے دیجئے ساری دنیا ان کی جوتیوں کے نیچے ہے۔ ساری دنیا جس کی جوتیوں کی برابری نہ کر سکے اس کے حسن حسین کی برابری کیا کرے، اس نبی کے خون کی برابری کیا کریں گے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ بات بہت روشن ہے کہ ہمیں اللہ نے فطری طور پر جتنی چیزیں دی ہیں ان سب کو کنٹرول کرنے کا طریقہ اور رستہ بھی دیا ہے۔ ان فطری چیزوں میں سے ایک ہے کمال طلبی۔ ہم کمال طلب لوگ ہیں، ہم اور بہتر اور بہتر اور بہتر کی تلاش میں، مسلسل بہتری کی تلاش میں۔ یہ جو مسلسل بہتری کی تلاش میں ہے تو کبھی ہم اس گلی تک پہنچتے ہیں مگر کچھ دن کے بعد ایک اور بھوک بڑھتی ہے تو ہمیں ایک اور بڑی گلی میں جانا پڑتا ہے۔ میں گلی جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں۔ کبھی ہم اس گلی میں پہنچتے ہیں تو جب بھوک فطرت کی بڑھتی ہے تو ہمیں ایک اور بڑا رستہ چاہیے ہوتا ہے۔ جی میں اور روشن کہہ دیتا ہوں، ہم کمال طلبی میں کبھی شاہ لطیف تک پہنچتے ہیں تو کچھ لوگ تو بہرحال ایسے ہیں نا جو شاہ لطیف کے تک پہنچنے کے بعد بھی انہیں تشفی نہیں ہوتی، انہیں تسلی نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو اس سے زیادہ چاہیے۔ پھر ممکن ہے کہ وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی تک پہنچ جاتے ہوں،
مگر جب حضرت عبداللہ شاہ غازی تک پہنچتے ہو تو پھر بھوک اور بڑھی جی، اور جیسے ہی بھوک اور بڑھی تو اب ایک اور بڑا وجود چاہیے جس تک پہنچے تو روحانی سکون میں اضافہ ہو، روحانی غذا اور بہتر ملے۔ اب یہ انسان ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں جا کے پہنچے گا جس سے آگے صرف اللہ ہے؟ وہ جن سے آگے صرف اور صرف اللہ ہے وہ محمد اور علی ہیں۔ لہٰذا میں ان بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، ان بچوں کی مثال کے ذریعے سے ان پر روشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ حبل اللہ اس کی جمع نہیں آئی ہے، مفرد آیا ہے۔ ایسے ہی صراط، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سچے رستے کے اوپر قائم رکھ، یا میرے سنی بھائی ترجمہ کرتے ہیں سچے رستے کی ہدایت فرما۔ سچا رستہ دونوں کو چاہیے۔ وہ جو بڑا رستہ ہے وہ ہے صراط، صراط کی بھی جمع نہیں آئی ہے، ایک ہی ہے جی، لیکن سبیل کی جمع آئی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہ سبلنا، جو مجھ اللہ کی خاطر زندگی گزارتے ہیں پھر میں انہیں رستے عطا کرتا ہوں۔ تو بہت سارے رستے تو ہیں مگر یہ چھوٹے چھوٹے، جنہیں سبیل کہا قرآن نے اور سبل کہا قرآن نے، یہ سارے چھوٹے رستے ایک بڑے رستے پہ جا کے پہنچتے ہیں، جس بڑے رستے کا کام ہے منزل پر پہنچانا۔ اب اگر آپ اور میں جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تک ہم سب کا مقصد کیا ہے، نماز کیوں پڑھی؟ قربتاً اللہ۔ روزہ کیوں رکھا؟ قربتاً اللہ۔ حج کیوں کیا؟ قربتاً اللہ۔ ہر عبادت میں قرب الہی کی نیت، ایسا ہی ہے۔ ہم سب اللہ کی قرب کی خاطر عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو قرب الہی ہے یہ ملے گا کیسے؟ اس قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سبیلوں سے گزرتے ہوئے صراط تک پہنچنا ہے، اور ہمیں سبیلوں، اچھا صراط ہوتا ہے افقی رستہ، صراط کہتے ہیں رستے کو، کہتے ہیں رستہ افقی ہوتا ہے، صراط افقی ہے، مشرق سے مغرب، مغرب سے شمال۔ مگر حبل اللہ جو ہوتی ہے وہ عمودی ہے، رسی کا کام لٹکنا ہے جی، رسی کو پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ تو یہاں دو طریقے دیے ہیں، ایک عمودی ایک افقی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وال۔ وہ جو افقی رستہ ہے مشرق سے مغرب والا، عمودی افقی رستہ ہے، وہ اس کو کہا ہے قرآن نے صراط، اور جو عمودی ہے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کا جو لٹکا ہوا ہے اسے قرآن نے کہا ہے حبل اللہ۔ نہ حبل اللہ کی جمع آئی ہے نہ صراط کی جمع آئی ہے، مگر سبیل کی جمع سبل آئی ہے۔ میں اب تک کی گفتگو کو اگر نتیجے کے ساتھ عرض کر دوں تو بہتر ہے۔ شاہ لطیف اللہ کی سبیل، عبداللہ شاہ غازی اللہ کی سبیل، قلندر شہباز اللہ کی سبیل، امام بری اللہ کی سبیل، یہ چھوٹے چھوٹے رستے ایک بڑے رستے پہ پہنچاتے ہیں جو حبل اللہ ہے، جو صراط ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو میں ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ جتنے چھوٹے رستے ہیں عزیزان گرامی، ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے شریف، سہون شریف، اچ شریف، دہلی شریف، اجمیر شریف، مگر جو علی کا گھر ہے وہ نجف اشرف ہے، وہ اشرف۔ مل کر کہہ دیجئے، بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ ہم سب کمال طلب لوگ ہیں، لہذا جتنے بھی سہروردی ہوں جی، وہ چشتی ہوں، جتنے بھی سلسلے ہیں صوفیہ کے ہاں، میرے بعض دوست بھی تشریف فرما ہیں، یہ سب جا کر مولا علی تک پہنچتے ہیں۔ صرف ایک سلسلہ ہے نقشبندیہ جو حضرت ابوبکر تک جاتا ہے، مگر وہ حضرت علی تک ایسے پہنچے گا کہ حضرت ابوبکر یہ فرماتے ہیں لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جو علی جیسا بچہ جنے۔ یہ اس رستے سے بھی علی مولا تک پہنچتا ہے،
بھائی ایک اگر رستہ کوئی کہتا ہے، میرے صوفی بھائی تشریف فرما ہے، مزاروں سے اولیاء الہی سے جڑی ہوئی شخصیات تشریف فرما ہے، روحانیت سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ایک سلسلہ بھی اگر کہتے ہیں نا یہ حضرت ابو بکر تک پہنچتا ہے، تو خود حضرت ابو بکر سے نہیں پوچھ لیں کہ آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ جی وہ تو اس کیفیت، وہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر ایک طرف چل رہے تھے اور حضرت عمر ایک طرف چل رہے تھے اور بیچ میں مولا علی. تھوڑا گردن ہلا دو بھائی. دائیں بائیں حضرت ابو بکر حضرت عمر تشریف فرما چل رہے تھے، راہ روی کر رہے تھے، اور بیچ میں مولا علی تھے. تو ان میں سے ایک شخصیت نے کہا کہ علی لنا کے نون کی طرح ہو. لنا لکھیں گے نا آپ، لام نون الف، تو لنا اس میں جو بیچ میں نون، تو ایک ان دونوں میں سے مجھے اس وقت پڑھا تو ہے میں نے لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا، حضرت عمر نے فرمایا یا حضرت ابو بکر نے کہا آپ جو ہے نا یا علی تم اس وقت لنا کے نون کی طرح ہو. تو حضرت مسکرائے اور حضرت نے فرمایا اگر لو لن نون لکن تم لا، اگر نون نہیں ہوگا تم لا ہو جاؤ گے. صلوات پڑھ ذرا محمد وال. اچھا یہ کیفیت رہی، ایک دو چار 6 دفعہ نہیں، متعدد بار. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی. مولا علی کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھے. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک روایت پڑھی تو ایک صاحب پتہ نہیں کون ہے، میں تو جانتا نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ، اور بدتمیزیاں بھی شروع کر دیں. تو کوئی بات نہیں، سوشل میڈیا تو ایک چوک ہے جس پہ ہر ہنڈیا پھوٹتی ہے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. اس سے کیا پریشانی ہے؟ آدمی حق اور سچ بولتا رہے، اپنے ضمیر کو مطمئن رکھے اور نتیجہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دے. اور وہ خوب جانتا ہے کہ نتیجہ کیسے دینا ہے. وقت کی تنگی بھی ہوتی جا رہی ہے مگر میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا 5-8 منٹ اور آپ کے ساتھ رہوں. یہ جو کیفیت ہے نا عزیزان گرامی، آئیڈیل نمونہ عمل، اپنے لیے مثالی شخصیتوں کی تلاش، یہ ہماری فطرت ہے. ہم سب مثالی شخصیتوں کی تلاش میں ہیں. مگر جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ معصوم تو نہیں ہے نا. ان کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں گزر ہو سکتا ہے، گناہ کا، بے توجہی کا گزر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بھئی، آپ دیکھیے نا کہ مباہلے کے میدان میں سرکار پنجتن کو لے کے گئے، جبکہ حضرت ابو ذر سے زیادہ تو سچے نے کے اوپر نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے ان کا بوجھ اٹھایا. جی اصدق لہجتن حضرت ابو ذر کو سرکار نے فرمایا نا کہ میری امت میں سب سے زیادہ سچا اگر کوئی ہے تو وہ ابو ذر ہے. اتنا بڑا سچا ہونے کے باوجود مباہلے میں نہیں گیا، مباہلے میں پنجتن نہیں گئے. یہ مباہلے میں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ جو آیت کے اندر جب عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، مناظرے میں عیسائی ناکام ہو گئے، سرکار کامیاب رہے مگر وہ بات ہی نہیں مان رہے تھے. کون؟ عیسائی. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے وہی نازل کیا ہے، میرے حبیب ان سے کہہ دو کل آتے ہیں، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. تو بیٹوں کی جگہ حسن و حسین کو لے کے گئے. علامہ فخر الدین رازی جو اہل سنت کی تفسیر کبیر کے لکھنے والے ایک بہت بڑا نام ہے، بڑا معتبر نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی شان میں، پنجتن کی شان میں اس سے روشن آیت نہیں ہے. سب سے زیادہ روشن آیت پنجتن کی شان میں. اشاروں کنایوں میں تو قرآن کے اندر اہل بیت کی شان میں بہت آیتیں ہیں، مگر روشن ترین آیت کے اس سے زیادہ روشن آیت کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی، میں سنی بھائیوں کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے کہ جتنا بڑا میں شیعہ ہوں اتنا بڑا سنی بھی ہوں، جوڑنے کی بات کرنی ہے نا. تو اہل سنت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. کچھ دیر کے لیے آپ شیعہ برادران مان لو اس ترجمے کو، میں ابھی آپ کو نتیجہ دیتا ہوں. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، سنی بھائی کہتے ہیں ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور آپ ترجمہ کرتے ہیں ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں. تو اگر ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، یہ قرآن نے کہہ دیا تھا، مگر مباہلے میں تو صرف ایک ہی بیوی کو لے کے گئے اور وہ جناب زہرا ہے. جی اتنی بڑا خاندان، 11 تو زوجائیں تھی سرکار کی، مگر صرف جناب زہرا کو لے کے گئے. ادھر بھی صحابہ کرام میں رضوان اللہ تعالی علیہم رضی اللہ تعالی عنہم، اتنے بڑے بڑے نام، مگر صرف پنجتن گئے.
یہ جو پنجتن کو صرف لے کر گئے ہیں نا نبی، یہ پیغام دیا ہے، خبردار اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ میں حضور انڈیا جب گیا ابھی 2 سال پہلے، تو میرا شوق تھا کہ لکھنؤ میں مجلس تھی، تو میرا شوق تھا کہ وہاں کے جو بریلوی عالم دین ہیں، یعنی صوفی مسلکی جو عالم دین ہیں، وہ مولانا غازی ملت جناب سید ہاشمی میاں، سید محمد ہاشمی میاں، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، سب بولیے الہی آمین۔ اور جو دیوبندی عالم دین ہیں وہ جناب مولانا سلمان ندوی، جن کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا، رحلت ہوئی، ان سے بھی ملنے گیا۔ یعنی کہہ لیجئے کہ دیوبندی علماء سے بھی میں ادب احترام کے لیے گیا اور بریلوی علماء سے بھی، تو دونوں کے ہاں یادگار گفتگو رہی۔ میرے اس وقت کی تنگی بھی ہے، مگر اتنا عرض کروں گا کہ جب ہاشمی میاں کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جتنی دیر بیٹھیں گے طے کر لیتے ہیں کہ بات کیا کرنی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے جتنی دیر بیٹھیں گے ایک فضیلت مولا علی کی آپ سنائیں اور ایک فضیلت مولا علی کی میں سناتا ہوں۔ ہم جتنی دیر بیٹھے رہے ایک مولا علی کی فضیلت وہ سناتے رہے اور ایک فضیلت میں سناتا رہا۔ یہی ہماری ملاقات تھی، یہی مجلس تھی۔ گویا نبی کے اس فرمان پہ عمل ہو رہا تھا، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ ہماری ملاقات، اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے رونق دے دیا کرو۔ تو اگر ہم آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہوں تو ہماری ملاقات چاہے وہ سیاسی ہو، وہ تجارتی ہو، وہ کاروباری ہو، مگر کوئی ایک بات مولا علی کی ضرور کیا کرو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی ایک پیغام، کوئی حدیث، مولا کا فرمان، کوئی مولا کی قصہ، کوئی معجزہ، کوئی کرامت، کوئی مولا کی فضیلت، کوئی ایک ضرور بیان کریں تاکہ وہ مجلس، وہ ملاقات کامیاب ہو جائے۔ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں اگر اس مجلس کے اندر جو آپ گاڑیوں کے کاروبار کے لیے کر رہے ہوں، آپ کسی تجارت کے لیے کر رہے ہوں، اس میں مولا علی کی بات کریں گے، میں ضمانت دے رہا ہوں وہ کاروبار کامیاب ہوگا، برکت ہوگی اس کاروبار میں۔ اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا اس میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا، جہاں علی ہو وہاں نجاست کیسے ہے؟ نجاست کیسے آئے گی علی کے ہوتے ہوئے؟ تو جب جھوٹ نہیں بولا جائے گا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ جب کام میں، اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا تو کاروبار ویسے ہی چمک جائے گا، ویسے ہی اس کے اندر رونق آ جائے گی، اور پھر مولا علی کی بات بھی ہو جائے گی تو کیا ہی بات ہے۔ توجہ ہے بات کی؟ ہاشمی میاں فرمانے لگے اپنے ایک تقریر میں، مولانا سید محمد ہاشمی میاں حفظہ اللہ فرمانے لگے کہ سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، جو فرمایا اس میں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ کتاب اللہ و اصحابی، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنے اصحاب۔ تو ہاشمی میاں کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اصحاب کو بالآخر ختم ہونا تھا، 300 سال بعد، 400 سال بعد، کسی کی عمر بہت ہوگی تو 300 سال ہو جائے گی، بالآخر اصحاب کو ختم ہونا تھا، مگر اہل بیت کو قیامت تک رہنا تھا۔ قرآن کے ساتھ اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر گئے، اگر تم ان سے متمسک رہے لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم آئیڈیل کو پسند کرتے ہیں، مثال کو، نمونے کو پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے بہتری کی تلاش میں ہیں، اور بہتری کی تلاش ہوتا ہے نا، انسان جیسوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی اگر میری دوستیاں کسی ایسے بندے کے ساتھ ہیں جس کی زبان بہت آزاد ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایک ہفتے بعد کہ میں کسی کے ساتھ رہتا ہوں جس کی زبان آزاد ہے، جی، تو اثر لیتا ہے انسان۔ حتیٰ میں نے شاید کہیں عرض کیا ہے کہ میں ایک بزرگ عالم دین تھے، وہ سرائیکی زبان بولتے تھے، میں ان کے ساتھ 2 مہینے رہا ان کی شاگردی میں۔ تو اس کے بعد جب میرے دوستوں نے مجھے توجہ دلائی کہ آپ تو سرائیکی لہجے میں بات کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں میرا تو لہجہ سرائیکی نہیں ہے۔ کہنے نہیں، آپ جب لفظ بولتے ہیں تو سرائیکی لہجہ ہے آپ کا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میں ان سے وہ لہجہ سن کر ان سے کیونکہ متاثر تھا، وہ میرے استاد تھے، بڑے تھے، تو ان کا اثر میرے اوپر ہو گیا ہے۔ جی، وہ دہلی میں
ایک محلے سے دوسرے محلے جا رہے تھے، مرزا غالب، انہوں نے تانگا روکا، تانگے والے سے محلے کی طے کیا کہ وہاں تک کتنے پیسے لوگے، اس نے پیسے بتائے، آدھے رستے میں تانگے والے سے کہنے لگا روکو مجھے اترنا ہے، روکو، اس نے کہا جی وہ محلہ تو ابھی دور ہے، کہنے لگا نہیں وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی، وہ تانگے والا بول رہا تھا تو اس کا معیاری گفتگو نہیں تھی، اس کے لہجہ میں معیار نہیں تھا، تو انہوں نے کہا میں وہاں تک تو خراب ہو جائے گی میری اردو، تو انسان اثر لیتا ہے نا، تو بس یہی تو پیغام ہے نا، یہی تو پیغام ہے، جہاں جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے ایسے ہی اثر لوگے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے مولا علی کی شجاعت سنو اور بزدل رہ جاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے اہل بیت کے سخاوت کو سنو اور کنجوس رہ جاؤ؟ خود بخود ان کے ذکر سے ہمارے اندر کمال آنے لگتا ہے، اور کمالات میں میرے عزیزو ایک کمال سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، ایک کمال یہ ہے کہ انسان مصیبتوں میں اپنے ایمان سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ یہ موقع اور ایسی کیفیت اللہ نہ کرے کسی پر آئے، مگر کسی کو اگر دیکھا ہو آپ نے، ہم ہی رہ گئے ہیں، اللہ یہ ہمارے ساتھ معاذ اللہ سے شکوے شکایت، اللہ سے لڑائی جھگڑے، یہ اپنا ایمان زائل کر رہا ہے، جی غصہ کر رہا ہے، جی ایک صاحب مجھے ملے، مجھے بہت افسوس ہوا، وہ کہنے لگے میں نے وہاں نبی کے روزے پہ جا کر پوتا مانگا تھا اور میں روتا رہا، مجھے پوتا چاہیے، میرے بیٹے کے ہاں بیٹا نہیں ہے، اور میں نے اتنی دعائیں مانگی مجھے نبی نے بیٹا نہیں دیا، اور وہ شکایت شکوے کر رہا تھا، جی توجہ ہے، وہ شکوے، میں اب نہیں جاؤں گا، میں اب نہیں، کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہیں نبی نے پوتا نہیں دیا، جو تمہیں بیٹا دیا شکریہ ادا کیا؟ تمہیں نبی نے اگر پوتا نہیں دیا تو تمہیں اللہ نے نبی کے تصدق میں صاحب عقل بنایا ہے، جو دیا ہے اس کی گنتی بتاؤ، جی جو دیا ہے اس کی گنتی تو بہت لمبی ہے، جو نہیں دیا وہ تو ایک دو چیزیں ہیں، یہ کتنی بری بات ہے، اتنا کچھ دینے والے سے تم ایسی باتیں کر رہے ہو، اور وہ بھی جو اس نے نہیں دیا تمہیں پتہ چلے گا آگے چل کے کہ کیا فائدہ ہوگا۔ ایسے واقعات ہیں، وہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ یہ ہے، ایک بچے کو، ایک جوان کو جو مارا حضرت خضر نے، قتل کر دیا ایک بچے کو۔ جب پوچھا حضرت موسیٰ نے کہ آپ نے اسے کیوں مارا، کہا یہ بڑے ہو کر ماں باپ کا نافرمان بنے گا۔ اگر کبھی کوئی ایسی مصیبت آ رہی ہو جو مصیبت سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو جان لیں اس میں ہمارے لیے مصلحت ہے، وہ دینے والا بہتر جانتا ہے۔ بچے کو آپ ہر کام ہر چیز دے دیتے ہیں کیا؟ کھیر پکائی، پھرنی پکائی، گرم گرم غذا بنائی اس بچے کے لیے جس کے دانت نہیں ہیں، نرم غذا تاکہ ہضم، بچے جس کے دانت نہیں ہوتے اس کو نرم غذا دی جاتی ہے۔ اب وہ بھوکا بچہ لپک لپک کے اس کھانے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، لپک لپک کے اٹھانا چاہتا ہے، ماں ہاتھ دبوچ دبوچ کر اس کو پہلاتی ہے اور ادھر کھانے کو ٹھنڈا کر رہی ہو، دے دو نا اسے۔ وہاں بیٹھا ہوا کوئی فرد کہتے دے دو نا اسے، کہ میں نے بنایا اسی لیے کہ اسی کے لیے، مگر ابھی دینے کا وقت نہیں آیا۔ اگر ماں باپ کے مزاج کو سمجھ لو تو رب حقیقی خود سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ماں باپ اپنے ہی بچے کو اسی کی خاطر خریدی گئی شے کو اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ اس کے مصلحت میں نہ ہو۔ تو اتنی ہی بات سمجھ لی جائے کہ اللہ اگر کوئی چیز نہیں دے رہا تو وہ ہمارے حق میں ہے، ابھی نہ ملے۔ پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں انسان اپنے ایمان سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، مشکل وقت ہوتا ہے وہ، اس وقت کیوں کہا جاتا ہے کہ کلمہ استرجا پڑھو، کیوں کہا جاتا ہے صبر کی تلقین کرو، تاکہ یہ ایمان اپنا خراب نہ کرے، بے ایمان نہ ہو جائے۔ جب آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا مجھ سمیت کہ جسے کبھی کوئی پریشانی نہ آئی ہو۔ ایک صحابی نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ ساری زندگی گزر گئی مجھے کبھی بخار نہیں آیا، حضرت نے فرمایا اللہ سے توبہ کرو، اللہ آزما کیوں نہیں رہا تمہیں؟ پریشانی کیوں نہیں آ رہی؟ پریشانی نہیں آ رہی تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے، اللہ تمہیں پسند ہی نہیں کرتا۔ اگر پریشانی نہیں آ رہی تو جان لو اللہ تمہیں پسند ہی نہیں کرتا، اور اگر بار بار پریشانی آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں پسند کرتا ہے۔
اب سارے دنیا کے پریشانیوں کے، مزاجوں کے، پریشانیوں کے مثالوں کو تلاش کیجئے، انہیں ایک جگہ لے کے آئیے تو اسے کربلا کہتے ہیں۔ اتنی بڑی پریشانیاں، اتنی بڑی مصیبتیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جی یہ 5 چیزوں سے اللہ آزماتا ہے، ان میں سے آپ کو فلاں، ان کو فلاں، مجھے فلاں، کسی کو کسی سے، کسی کو کسی سے آزمایا اللہ نے، مگر حسین کو اللہ نے ہر امتحان سے آزمایا۔ جتنی بھی مصیبتوں اور آزمائشوں کی قسمیں ہیں نا، وہ کربلا میں ایک ہی جگہ سب امام حسین پہ آئے۔ اب اتنا بڑا پہاڑ جیسا برداشت اور تحمل مزاجی کا وجود، اتنا بڑا وجود جو برداشت اور تحمل مزاجی میں اس کمال کا وجود ہو، وہ اس وقت میں کہ جب مصیبت آ رہی تھی کر کیا رہا تھا؟ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ جب ثمرات یعنی اولاد ماری جا رہی تھی کیا کر رہے تھے؟ جب مال لوٹا جا رہا تھا کیا کر رہے تھے؟ اس وقت وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ ہمیں سن کر حوصلہ دیتا ہے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے جب اتنا حسین، اتنا عظیم وجود اس مصیبت سے گزرا ہو؟ کیا کر رہے تھے؟ لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے تھے اور بار بار کہتے تھے ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا ہے۔ ترکت الخلق طرا لہواک، یہ امام حسین کے اپنے کلمات ہیں۔ یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَ أَرَاكَ، اور اب میں اپنے بچوں کو یتیم بنا رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ میں تو تیرا قرب چاہتا ہوں۔ جسے میر انیس نے اپنے مرثیے کے اندر اس مناجات کو، امام حسین کی مناجات کو، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے۔ میرا علی اکبر تیرے قابل کہاں تھا؟ میں نے بہت کچھ دے دیا تیری راہ میں، مگر وہ تیرے مطابق تو نہیں تھا، تیری شان کے مطابق تو نہیں تھا۔ میرا عباس قربان ہو گیا مگر وہ تیری شان کے مطابق نہیں تھا۔ میں نے اپنے بچے علی اصغر کو قربان کر دیا مگر یا اللہ وہ تیری شان کے مطابق نہیں تھا۔ اتنا کچھ دینے کے بعد فرما رہے ہیں ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، یا اللہ میں ہاتھ خالی آ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے تجھے دینے کو۔ اور یہ تو امام حسین تھے۔ سلام ہو جناب زینب پر، جب آئی ہیں نا اپنے بھائی کے لاشے پر، جب امام حسین کے لاشے پر آئی ہیں تو جناب زینب نے دونوں ہاتھوں سے لاشا اٹھایا، کچھ زمین سے لاشا اٹھایا، اور اس کیفیت میں پھر آسمان کو دیکھ کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ ہمارے پاس اس سے بڑی شہر، اس سے بڑا وجود نہیں تھا تجھے دینے کے لیے، ہمارے پاس اس سے بڑا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا سب کچھ تیری راہ میں قربان۔ سلام ہو علی کی بیٹی پر۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کے دربار میں کہا نا کیفا سن اللہ بے کے یا زینب، اے زینب دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو میری بیوی نے فرمایا ما رائے تو اللہ جمیلا، ہم نے تو اللہ کو سوائے جمال اور جمیل کے کچھ اور نہیں دیکھا۔ اللہ نے تو جو کیا ہے وہ ہمارے ساتھ کمال کیا ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہمارے ساتھ آزمائشیں ڈالی ہیں وہ اللہ کا ہم پہ کرم ہوا ہے۔ ہمیں اس قابل جانا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے کمال کو اور اپنی مصیبتوں کو پیش کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ پھر فرماتی ہیں البلاء للولا، تجھے کیا پتا کہ اللہ کیا ہے؟ البلاء للولا، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں محبتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ جس سے محبت زیادہ کرتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ کیفیت جناب زینب کی ہے جو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، اور پھر جو شام پہنچی ہیں تو وہاں بھی خطبہ دیا ہے۔ علی کی بیٹی نے جو خطبہ دیا نا، پہلے اللہ کی حمد و ستائش کی ہے۔ امام سجاد نے جو شام میں خطبہ دیا ہے، پہلے اللہ کی حمد و ستائش کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں آزمایا ہے۔ یہ بہت بڑی مثالیں ہیں۔ جب ہم مصائب کا دورانیہ، کچھ دوستوں کے ہاں رونا ہے، ثواب ہے رونے کا، کچھ دوستوں کے ہاں رونے کا حکم نہیں ہے، مگر کم سے کم سننے کے بعد اندازہ تو ہوتا ہے نا۔
جی بعض دوستوں کے ہاں رونا، اہل بیت کے غم میں رونا ان کے رائج نہیں ہے، لیکن جب وہ سن رہے ہوتے ہیں تو اثر تو ہوتا ہے نا، کہ جوان کا لاشا اٹھائے اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ مجھے معاف کیجیے گا، ہمارے یہاں تو اگر 2 جنازے گھر میں ہو جائیں تو اس دن کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، اس دن یاد ہی نہیں رہتا کہ آج نماز پڑھنا رہ گئی ہم سے۔ دوسرے دن کوئی کہتا ہے تم نے کل نماز نہیں پڑھی تھی، ہاں وہ جنازہ اٹھا رہا تھا نا، سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر، درود ہو جناب ام فروہ پر۔ جب حضرت قاسم کا لاشا آیا نا، امام حسن کے بیٹے کا، حضرت قاسم کا لاشا لے کر آئے نا امام حسین، تو ساری بیویاں وہاں موجود تھیں مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ تو امام نے اپنی بہن بی بی زینب سے پوچھا، بہن زینب بھابھی ام فروہ کہاں ہیں؟ تو بیویوں نے بتایا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آ گئی تھی نا کہ قاسم مار دیے گئے، تو بی بی خیمے کی پشت پہ گئی تھی، میں نے وہاں جاتے دیکھا تھا۔ اب ساری بیویاں جو وہاں گئیں تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے اور تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقن حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول۔ بس اسی مصیبت کے، اسی مصائب کے مرحلے پر میں اپنی بات کو پورا کروں، بی بی کی آواز آئی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ تو جناب ام فروہ زوجہ امام حسن وہاں آ کے کھڑی ہوئی جہاں لاشا رکھا تھا، اپنے بچے کا لاشا دیکھ کے فرمایا، بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو، جس کرتے میں میرا بچہ مارا گیا ہے وہ کرتا دے دو۔ امام حسین نے بھی ماں مانگ رہی تھی نا، کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا کرتا دے دیا۔ بی بی نے وہ کرتا اپنے ساتھ خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ یہ قافلہ کوفہ گیا، شام سے رہائی ملی تو ہر ایک بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ شام سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ شریف گیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچا تو بی بی بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع پہنچی تو اونٹ سے نیچے آئیں اور قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑھا ہے، میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر، حاضرین پر، سامعین پر، آنے والوں پر، سننے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما، بانی مجلس کے رزق اور عزت میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بشارت حسین کو یا اللہ صحت عطا فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، رزق میں عزت میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات میں اللہم صل